تقدیر بدلنے کا وقت ہوتا ہے. سبز رنگ کی بھی ہو, سفید رنگ کی بھی ہو, سرخ رنگ کی بھی ہو, یہ تقدیر بدل دے گا, مقدروں کو کھول دے گا, رزق میں بہتری اور فراوانی کو پیدا کر دے گا. السلام علیکم ناظرین. وقت کی بہت اہمیت ہے. ہم یہ ہر دفعہ ہر روز ہر لمحہ اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں, لیکن سید محمد علی زنجانی صاحب کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ بہت سارے وظائف ایسے ہیں جو وقت اورینٹڈ ہوتے ہیں, جن کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے. وقت کی کیا اہمیت ہے, اس کے اوپر جب میں نے سید محمد علی زنجانی صاحب سے دریافت کیا کہ آج کا وظیفہ کیا ہوگا, تو انہوں نے ایک ہوش اربا قسم کا ایک دماغ ہلا دینے والا ایک وقت بتایا جو کہ واقعی بہت قریب ہے, جس سے کائنات کی تخلیق, سورج کا اپنے پیدائشی وقت پہ آنا, یا مزید تفصیل جاننے کے لیے جب ہم سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ اس دن کا نام بھی بتائیں گے, اس دن کا وظیفہ بھی بتائیں گے اور اس کی اہمیت بھی بتائیں گے. مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا, سنتے ہیں سید محمد علی زنجانی صاحب سے. بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا. اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہم اس ماہ میں آ چکے ہیں. یہ وہ ماہ ہے, ایک تو ماہ مبارک بھی چل رہا ہے, برکتوں والا مہینہ, اور خاص طور پہ 20 مارچ کو پاکستان وقت کے مطابق دوپہر 2:03 کے اوپر یہ وہ گھڑی ہوگی, یہ وہ وقت ہوگا کہ جہاں پہ بادشاہ فلک یعنی سورج, جو پورے سال کا چکر لگا لینے کے بعد ایگزیکٹ اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جب اس نے دنیا کے اوپر سب سے پہلی کرن ڈالی تھی اور اس دنیا کا نظام شمسی کا آغاز ہوا تھا, جس کو جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں نوروز. نوروز کا مطلب ہوتا ہے نیا دن. یہ ایسا وقت ہوتا ہے, یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جو تقدیر بدلنے کا وقت ہوتا ہے, کہ اس وقت پہ مانگی جانے والی دعا, اس وقت پہ پڑھے جانے والے وظائف, یا اس وقت کے اوپر اپنی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کرنا بڑا بابرکت ہوتا ہے. اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں جس میں ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی کریں گے. لیکن اس وقت کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو خالق کائنات نے منتخب کیا کہ اس وقت پہ سورج نے دنیا پہ پہلی کرن ڈالنی ہے اور اس دنیا کا آغاز ہو جانا ہے. اور یہی وقت, جیسے ہم ہر سال 1 جنوری کو نیا سال مناتے ہیں, تو اسی طرح یہ وقت ہوتا ہے, اس دنیا کا ایک نیا سال ہوتا ہے. اور پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس کے اندر اس کو باقاعدہ ایک تہوار کی صورت میں بھی منایا جاتا ہے. تو نوروز کا وقت ایسٹرالوجیکلی اگر ہم دیکھیں, یعنی یہ وہ وقت ہے جو منتخب شدہ ہے. تو اس کو ہم کیسے اویل کریں؟ جب یہ وقت آئے دوپہر 2:03 کے اوپر, تو آپ اپنے گھر میں ایک فرش کے اوپر چادر بچھائیں, اس کے اوپر آپ 7 قسم کی مٹھائیاں رکھیں, جو کہ سبز رنگ کی بھی ہو, سفید رنگ کی بھی ہو, سرخ رنگ کی بھی ہو اور سیاہ رنگ کی بھی ہو. اور یہ رنگ ہے باقاعدہ نوروز کا. ایک پانی کا باؤل لیں, جیسے وہ ایک فش کا باؤل ہوتا ہے نا جس میں مچھلیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ پھول رکھیں, گلاب کا یا سورج مکھی کا پھول جو ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. جیسے ہی 2:03 ہوگا, اس پھول کے اندر پانی میں حرکت آنی شروع ہو جائے گی. یہ وہ وقت ہوتا ہے نوروز کا. اور اس دوران آپ کوئی بہت ہی زبردست سی خوشبو بھی لگائیں, جو کہ سندل کی ہو, عنبر کی ہو. بلکہ میں خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ چند دن رہ گئے ہیں, 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں, کہ ایک ایسی خوشبو مسک الہدا, جو کہ میں ترتیب دے رہا ہوں, مرتب دے رہا ہوں, جو اس وقت سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے اور آپ سیدعلیزنجانی.com پہ اس کو لیں, کہ ایسی خوشبو مرتب دے رہا ہوں جو کہ خاص, آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں باقاعدہ آب زمزم, پھر اس کے اندر جو غلاف کعبہ کے اندر جو عطر ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہے, سندل کی جو ارکیات ہیں وہ اس میں موجود ہیں, پھر اس کے بعد عنبر کے ارکیات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. ایک انتہائی روحانی اور اسپرچول چیز جو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں, جو کہ انشاءاللہ نوروز سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو مل بھی سکتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی جادو, جنات, آسیب, یہ چیزیں ہوتی ہیں, جو جگہ معطر ہو جائے, جو جگہ خوشبو سے معطر ہو جائے, وہاں پہ یہ شیطانی قوتیں اثر انداز نہیں ہو پاتی ہیں. یہ سب سے بڑا فلسفہ اس کا. اور جب یہ نوروز آئے گا, آپ اس وقت اسکرین کے اوپر بھی ایک دعا دیکھ رہے ہیں جو چل رہی ہے, آپ اس دعا کو کاپی کر لیں اپنے پاس, اور اس کو آپ نے 46 ٹائمز پڑھنا ہے, 46 دفعہ پڑھنا ہے. اور اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کریں, برائے حاجت اپنی نماز ادا کریں, اور اس کے بعد آپ کی جو بھی دعا ہے
آپ اس وقت میں مانگیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تقدیر بدل دے گا، یہ آپ کے مقدروں کو کھول دے گا، آپ کے رزق میں بہتری اور فراوانی کو پیدا کر دے گا۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت پریشانی آنے والی ہے تو یہ ایک ایسا وقت ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ منتخب وقت ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے معاملات میں آسانی کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب آپ اس فرش پہ موجود ہوں، دعا والے فرش پہ، اور یہ مٹھائی جس کے اوپر آپ دعا کر کے بعد میں اس کا آپ ختم دلوا دیں، آپ لوگوں میں بانٹ دیں، آپ اس کی کوئی بھی نظر نیاز کر دیں جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن اس دوران جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ اہم جز ہے اس عمل کا، اور اس کے لیے خاص جو خوشبو ہے جس چیز کی بنتی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ تک پہنچ جائے گی۔ اور میری دعا ہے کہ اس وقت کو سب اویل کر سکیں، سب اویل کر سکیں، اور جو اس کو اویل نہیں کر پائیں گے ان کو پھر اگلے سال نوروز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو زنجان صاحب، جو بیرون ملک آپ کے چاہنے والے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو وہ نوروز کا وقت کیسے نکالیں گے؟ 2:03 والا جو ہے نوروز کا وقت جو ہے یہ پاکستان اسلام آباد اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے، دوپہر 2:30 کا۔ آپ کا جو بھی زون چل رہا ہے اس میں آپ نے -5 کرنا ہے، آپ اپنے ملک کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور بلکہ اگر زنجانی جنتری آپ لوگ کے گھر میں موجود ہے یا 12 امامیہ جنتری موجود ہے، اس میں باقاعدہ ٹائمنگ سارے موجود ہیں اس کے۔ بہت شکریہ۔ زنجانی صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ یہ منتخب وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت اس وقت منتخب کیا جب سورج نے اپنی پہلی کرن اس روئے زمین پہ ڈالنی تھی۔ اس وقت میں کچھ تو خاص ہوگا،